الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نظر بد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں اور آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اور نظر بد کے لیے امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ نظر بد کا کوئی علاج نہیں سوائے ان دو آیات کے جو سورہ قلم کی آخری دو آیات ہیں، نظر بد کے لیے مجرب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، آپ کے حجرے میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جس کے چہرے پر نشان یا جھائیاں ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کو نظر ہے، اس کو نظر کا دم کرو۔ تو کیا پتہ چلا کہ نظر بد ہے اور یہ لوگوں کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ میری امت میں لوگ تلوار سے کم اور نظر بد سے زیادہ مریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سورہ قلم کی آخری دو آیات ہیں، ان کا نزول کیا تھا، کیا شان نزول تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں درس و تدریس کر رہے ہوتے تھے، آپ صحابہ کرام میں بیان کر رہے ہوتے تھے، تو کفار نے ایسے لوگ، اس وقت کے جو مشہور لوگ تھے جن کی نظر لگانے کی پاور بڑی مشہور تھی کہ یہ نظر لگا، جس کو ایک نظر دیکھ لیں وہ گر جاتا ہے، تو انہوں نے ان کی خدمات لی۔ اور وہ لوگوں کی نظر کیسے لگتی تھی، یہ کسی کی بھی بیل کو، گائے کو، اونٹ کو دیکھ کر کہتے تھے کتنا اچھا جانور ہے، اور انہیں اپنی نظر پر اتنا یقین ہوتا تھا کہ یہ کہہ کر آتے تھے اور اپنے ملازم کو پیسے اور ٹوکرا دے کے بھیجتے تھے، جاؤ فلاں کا جانور ابھی گر کے تڑپے گا، وہ اسے ذبح کرے گا، اس کا گوشت خرید کے لے آنا۔ یعنی نظر لگانے میں یہ اس قدر ماہر سمجھے جاتے تھے۔ کفار نے انہی لوگوں کی خدمات لی اور کہا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو پڑھا رہے ہوں، تعلیمات دے رہے ہوں، تو تم وہاں جا کے بیٹھ جانا اور ان کو نظر لگانا۔ معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ قلم کی آخری دو آیتوں میں یہی فرما رہا ہے کہ یہ کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں گویا نظر لگا کے تمہیں گرا ہی دیں، حالانکہ جانتے نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کلام پاک ہے۔ تو اس کے متعلق امام حسن بصری نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں نظر بد کا علاج ہیں۔ اور کرنا کیا ہے، ہمیں ان دو آیتوں کو نظر بد کی یعنی سورہ قلم کی آخری دو آیتوں کو، ان کو 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ، جس کو نظر لگی ہو، نظر ہو، جس پر ہمیں آثار نظر آ رہے ہوں نظر بد کے، اس کا پانی پلایا جائے اور اس کے سر پہ وہ پانی لگایا جائے، تو اس سے اس کی نظر بد کے اثرات اتر جاتے ہیں۔ ایک اور روایت آپ کو بتاتی چلوں کہ دو صحابی تھے، اور اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ گھروں میں یوں کپڑے تان کر اور پھر وہاں غسل کیا جاتا تھا، یعنی بیت الخلا نہیں تھے، چادروں کو تان کر غسل کیا جاتا تھا۔ تو دو صحابی تھے، ایک صحابی کے گھر گئے اور جو دوسرے صحابی تھے وہ بہت خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اب انہوں نے غسل کرنے کے لیے انہیں وہاں بٹھایا اور خود غسل کرنے کے لیے جانے لگے، تو اپنا کرتا اتارا۔ اب کرتا اتارا تو ان کے جسم کی جو کھال یعنی اسکن تھی بڑی خوبصورت اور چمکدار تھی، تو جو صحابی باہر بیٹھے تھے انہوں نے کہا کتنا خوبصورت جسم ہے آپ کا۔ اب وہ نہا کر جیسے ہی باہر آئے انہیں تیز بخار ہو گیا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ نے ان صحابی کو کہا کہ تم اپنے بھائی کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو، تم نے ایسے کیوں کہا کہ کتنی خوبصورت کھال ہے تمہاری، جسم کتنا خوبصورت ہے، اسے نظر لگ گئی۔ تو پھر آپ نے ان صحابی کا جن کی نظر ان صحابی کو لگی تھی، ان صحابی کو وضو کروایا اور وضو کے پانی سے جن صحابی کو نظر لگی تھی انہیں غسل کروایا، تو اس سے ان کا بخار اتر گیا۔ یعنی کیا پتا چلا، یہ نظر بد
کتنی ایک بری چیز ہے. ہمیں بے شمار کلمات، آپ دیکھیں بسا اوقات لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات ہونے لگتے ہیں نظر بد میں. ہم نے بعض جگہ پڑھا بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بھولنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، اور چہرے پر نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں نظر بد سے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس اتنے خوبصورت کلمات اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے. کسی کو دیکھو تو کہو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہو. کسی کو اچھا کھاتا اچھا پہنتا دیکھو تو اسے کو تبارک اللہ. تو اس تبارک اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، دوسرا جیسا اللہ نے اسے عطا فرمایا اس سے اچھا تمہیں بھی عطا فرمائے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ نظر بد کے لیے ہمیں وظائف عطا فرمائے ہیں. تو ہمیں کسی کی بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں یا کسی کی بھی تعریف کریں، پہلے ماشاء اللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا. اور اور اس پر علماء کرام ایک چیز اور بھی بیان فرماتے ہیں، ماں باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے. ماں باپ کی نظر تو نظر بد نہیں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے تعریف کرتے تو کبھی کبھی بعض کہتے ہیں ماں باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے. تو یہ ہمیں ہر وقت، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ہر وقت ان کا ورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی بھی نظر بد کا شکار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں اس کو رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.